اور ایک بات آپ کو بتاؤں یار، تم ابھی چھوڑو، پھر میں وہی الفاظ استعمال کروں گا نا. دیکھو علم علماء دیوبند کے پاس ہے، آپ کو صحیح بات بتاؤں میں، علم علماء دیوبند کے پاس ہے. علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی، ایک ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو، کیوں کہہ رہے ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا. وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کی عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا، جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا، پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا، اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے ہیں، لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے، ایک منجن بیچا جا رہا ہے، ایک اچھا عنوان لگا کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں، نیوٹرل ہو کے، کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے، علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا، جو گرفت چاہیے، وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی ہے. جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو نا کسی چیز کی، المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے دلائل دیکھے، میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے، خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں. یہ تو وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت سے مزین ہیں. اب باقی یہ کہ یہ دیوبند ہے کیا، پہلے میں یہ ذرا آپ کو بتا دوں. دیوبند کوئی مسلک نہیں ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نا، وہی ہندوستان میں چلا آ رہا تھا جب تک انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں آئے تھے. جب انگریز ہندوستان میں آیا، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ان فرقوں میں کیا بتاؤں، بدعتی بھی پیدا ہوئے. ان فرقوں میں ترک تقلید کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ انگریز نے دیکھا کہ یار یہ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ تو نیوٹرل تھے نا، نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی تو یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، باقی سب کو کیا سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو لڑ ہی نہیں رہے آپس میں، تو بڑے تمیز سے چلتے آ رہے ہیں، بڑے تمیز سے وہ ہے نا چلتا. تو انگریز نے دیکھا ان کو کہاں کہاں توڑا جا سکتا ہے. انگریز نے کیا کیا، انگریز نے کہا کہ اس ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا کرو. بولو آخری نبی نہیں، ایک اور نبی نکالو. مرزا غلام احمد قادیانی کو نکالا. پھر ترک تقلید کا مسئلہ پہلے بھی تھا، اتنا جاندار نہیں تھا. انگریز نے کہا یہ مسئلہ کھڑا کرو. یہ ابو حنیفہ کیوں بھائی؟ پھر تاکہ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرے گا. اب عوام کی بوکھلاہٹ ختم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کچھ اور ہے، اس کا قرآن حدیث کیا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالنا ہے، نفرتیں پیدا کرنا. اتنی نفرتیں انگریز کے آنے سے پہلے نہیں تھیں جتنی اب نفرتیں ہو گئی ہیں مسلمانوں میں آپس میں. تو اس نے کہا اس پہ بھی. پھر دوسرا اس نے کہا منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے، کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں. دیکھو انگریز یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام کا انکار کر دے، کیونکہ مذہب کا انکار پر لانا آسان نہیں ہوتا. مذہب سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے. عیسائیوں نے اب تک عیسائیت نہیں چھوڑی ہے، میجورٹی تو عیسائیت کو مانتی ہے نا ابھی بھی. مذہب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. باپ دادا کے دین سے فطری محبت بھی ہوتی ہے انسان کو، جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے. تو انگریز نے کہا مذہب تو نہیں چھڑوا سکتے نا ان سے، مذہب میں ایسی ان کے اختلاف ڈال دو نا، کنفیوژن ہی کنفیوژن. تو یہ جو منکرین حدیث پیدا ہوئے، ان کو کیا لیبل لگایا، قرآن. بھائی کیا کرنا ہے، قرآن. اور یہ بخاری مسلم یہ تو بعد میں لکھی ہے، 200-300 سال کے بعد، 150 سال، کوئی 200 سال کے بعد لکھی جا رہی ہے. یہ تو اجمیوں نے قرآن کے خلاف سازشیں کی ہیں. جتنے محدثین ہیں 99% تو اجمی ہیں، عربی تو ہے ہی نہیں وہ. تو یہ تو اجمیوں نے بعد میں عربیوں کو برباد کرنے کے لیے. امام بخاری بھی اجمی تھے، بخارا سمرقند کے، روس کی جو سوویت یونین کی آزاد ریاستیں، جب پہلے تو یہ آزاد تھا نا، تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں. انہوں نے سارے معاذ اللہ وہی کے منجن بیچے ہیں. لوگوں کو مقصد کیا تھا، قرآن سے ہٹا دینا. پھر بتایا کہ دیکھو بخاری میں تضاد ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے، ادھر یوں آ رہا ہے، ادھر یہ آ رہا ہے. ایسا پروپیگنڈا کیا، پورا ایک فرقہ بن کے کھڑا ہو گیا. آپ ان کے پاس بیٹھو، آپ کی کھوپڑی گھوم جائے گی. میں تو بیٹھا ہوں نا،
وہ پتہ ہے بات، میں تو بچپن میں بھی گیا ان لوگوں کے پاس، وہ بات شروع کرتے ہیں اللہ کی کبریائی سے. منکرین حدیث سے جب آپ ملو گے نا، اللہ ایسے نکالے گا آدمی، کہے گا بھائی. ایک لیفٹیننٹ کمانڈر نیوی کے ریٹائر تھے، وہ منکر حدیث تھا، وہ صبح شام اس کا کام ہی یہی تھا ہمارے محلے میں. اور پیس لونگ آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی، محبت دنیا میں پھیلانا، کام سارا نفرتوں والا. لیکن آرگنائزیشن کیا بنائی ہے؟ PLO. مجھے اس کا صدر بنانے چاہتے تھے وہ، تو شکر ہے میں نہیں بنا. میں جب ادھر بیٹھا میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے بھائی، یہ لیبل سب کے اچھے ہوتے ہیں، محبت پھیلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو جمع کرنے. اس نے کہا بھائی دیکھو حدیثوں کی وجہ سے کتنے فرقے بن گئے. حدیث رفع الدین کرنے کی بھی ہے، نہیں کرنے کی بھی ہے، زور سے آمین کی بھی ہے، آہستہ آمین کی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو والی بھی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو والی بھی ہے. اس کی وجہ سے کتنے جنگ اور مناظرے اور فرقے. او بھائی اصل کیا ہے؟ قرآن. قرآن اللہ، ایسے اللہ نکالتا تھا نا وہ، اللہ، پھر اللہ بہت بڑا. اتنی 10 منٹ تو اللہ کی کبریائی بیان ہوتی تھی. ہمارے جو لوگ تھے نا یونیورسٹی کے لڑکے بڑکے سب برباد ہو رہے تھے. میرا چونکہ مذہبی گھرانہ تھا، ہمارے علماء صلاح سے ہمارے تعلق رہے، میں اس کا اندازہ ہو گیا، میں نے کہا یہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو میں تو پھر مختصر بات، مجھے پاس تو اتنی نالج نہیں تھی منکر حدیث کے خلاف، لیکن میں نے تو 2-3 چیزوں میں پکڑ لیا اس کو نا. میں نے کہا تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرو اور نبی قرآن کی تشریح کریں گے، تو چلو یہ ساری کتابیں غلط ہو گئی. تو جو قرآن نے کہا نبی تشریح کریں گے وہ کدھر ہے؟ پھر وہ لے آؤ. تو میں پھر اب وہ یہیں پہ پھنس گیا. میرا پھر مناظرہ بعد میں بھی ایک آڈیو پڑا ہوا ہے اسی پہ، اس میں بھی میں نے اسی پہ پھنسایا تھا. میں نے کہا پھر وہ کہاں گیا؟ کہ قرآن ہی کو مان رہے ہیں نا ہم، چلو قرآن ہو گیا نا. اللہ جو ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ، ہم نے اللہ کو مان لیا، جل جلالو اور اما نوالو، پتہ نہیں کیا کیا لگاتا تھا وہ. اور صبح و شام مولویوں کے خلاف. ان تمام لوگوں کا منجن جب تک بکتا نہیں ہے، جب تک یہ صبح و شام مولویوں کو مغلظات بکے نہیں. ابے وہ بھی یہی کہتا تھا ان مولویوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، اور کچھ تقوی کی چیزیں بھی لے آتے ہیں. یہ وہ کہتا تھا انڈا حرام ہے. اب اس سے لوگ یار انڈا، اس نے کہا یہ تو غلیظ پانی سے بنتا ہے. بس کچھ تھوڑا سا نا کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم لبرل نہیں ہیں، آزاد خیال نہیں ہے. ہم تو ان چیزوں کو بھی حرام کہہ رہے ہیں جو تم حلال سمجھتے ہو. نہیں، بہت پرہیزگار ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے انڈا کھانا ہی چھوڑ دیا اس چکر میں. تو اب کیا ہوا ہے کہ میں اس کے دلائل نہیں دوں گا ان کو ہم نے کیوں، لیکن بنائی ہوئی تھی پیس لونگ آرگنائزیشن. اس آرگنائزیشن کے نام سے نا لوگوں کو، اور نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیبل یہ تھا محبت. محبت، باتیں بڑی محبت کی، خدمت کرو، لیکن گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، گھروں میں بحثیں شروع ہو گئیں. ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی میں کیوں بخاری کو مانوں، میں کیوں مسلم کو مانوں. دوسرا کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہوں. ایک نفرتیں. کتنے لوگوں نے ہماری مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. مسجد کتنی بہترین جگہ ہے گیدرنگ کی مسلمانوں کی. گوروں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. مسجد کے مولوی کو برا بلا کہنا شروع کر دیا.